نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں پڑھی اپنے بیٹے کو۔ واقعی لقمان حکیم ہی تھے، انہوں نے اتنی زبردست نصیحتیں کی اور اس میں سب چیز کور ہو گئی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے کیا چیز ایڈریس پہلے کرنی ہے اور کیا بعد میں کرنی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے یہ شیئر کی ہوں گی۔ اب یہاں سے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اپنی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، کہ کائنات کی جس چیز پہ بھی تم غور کر لو تو اس کے پیچھے جا کے دیکھو، چاہے وہ چیز آسمان میں ہے چاہے وہ چیز زمین میں، مگر وہ چیز کسی نہ کسی طرح انسان کو فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ تصغیر مسخر کرنا یعنی کسی کے کام میں لگا دینا، عاجز کر دینا کسی کو۔ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کنٹرول بھی انسان کو پورا مل جائے اس چیز کا کہ جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ مثلا ہے کہ جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا، لیکن چاند سورج ستاروں ان کو ہمارے لیے مسخر ان کو بھی کہا گیا مگر ان کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا گیا، ان کو ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا گیا۔ تو مسخر جو ورڈ ہے نا، اس کے میننگ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کنٹرول بھی دے دیا جائے، یہ کہنے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوپایوں کو ہمارے کنٹرول میں دیا مگر سورج چاند ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو مطلب معنی میں پھر اصل میں کیا چیز آتی ہے، یعنی ان کو کام میں لگا دیا، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارا کام کریں۔ اور یہاں پہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ غور تو کرو اس بات کو۔ اور جتنا انسان یہ سائنس اور یہ چیزیں پڑھتا ہے، کوئی سورج چاند ستارے پتے اور ہوا اور جانوروں اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہے، تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کو ہی نفع پہنچا رہی ہے، چاہے وہ سورج چاند ہو، چاہے وہ زمین کی گردش ہو، چاہے وہ بارش ہو، اولے ہوں، آسمان کی چھت ہو، یا نہریں چشمے دریا ہوں، یا کھیتیاں ہوں، یا پھل ہوں، سب کے سب پیچھے جا کے دیکھیں گے نا تو وہ انسان کو فائدہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا دی ہیں۔ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، وہ اس کائنات میں کوئی ایسی بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہے، یا کوئی درخت پہاڑ کی طرح جیسے وہ کھڑے ہیں بس کھڑے ہیں ٹھیک ہے، نہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ مخلوق ہے جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کائنات کی ساری چیزیں ہی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تمہارے کام میں لگا دی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے ہے کہ تم ان کے ساتھ جو بھی کرو، یہ نہیں، مسخر کیا ان کو، یعنی تمہاری سروائیول کے لیے، تمہاری کمفرٹ کے لیے کسی نہ کسی طرح ہر چیز کام کر رہی ہے۔ کتنا زبردست مقام دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کائنات کا شہزادہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہاں پہ صرف زمین کی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے زمین میں سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، اور یہاں پہ آسمان کی بھی بات آ گئی۔ تو کبھی آپ نے سوچا اتنا امپورٹنٹ مقام ہمیں دیا گیا ہے،
اتنی فضیلت دی گئی ہے، تو کیا بات ہے اس کے اندر؟ کیا ہم سے کروانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ ظاہری بات ہے نا، آپ دیکھیں کسی کو بڑا عہدہ ملے گا تو اس کا کام بھی تو بڑا ہوگا. مثلا ایک کمپنی کسی آدمی کو ہائر کرتی ہے، کہتی ہے ہم آپ کو اتنا بڑا پیکج دے رہے ہیں، اس کے اندر آپ کا وی پی کا عہدہ ہے، آپ کو جی گاڑی بھی ملے گی، گھر بھی ملے گا، نوکر چوکر بھی ملیں گے، آپ کو یہ بھی اتنا کچھ اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ گھر بیٹھ جانا. اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں، بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور بیٹھے رہنا. یا آپ کا بس اتنا سا ہی کام ہے جتنا ایک کلرک کا کام ہے؟ نہیں، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کا مطلب آپ کو کوئی بہت اہم فریضہ انجام دینا ہے، بڑی آپ کی جاب بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے وہ آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے وہ اتنا بڑا پیکج دیتے ہیں. جس کا عہدہ یا جاب جتنی بڑی رسپانسبلٹی کی ہوتی ہے نا، اتنا ہی بڑا اس کو پیکج ملتا ہے. رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. ایک چوکیدار کو اتنی نہیں ملے گی، اس کی ڈیوٹی یا اس کا فریضہ چھوٹے لیول کا. جس کا جتنا بڑا فریضہ ہوتا ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے، جتنی بڑی جاب ہوتی ہے، جتنی بڑی اس کی ڈیوٹی ہوتی، اتنا ہی بڑا اس کو پیکج دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، ہمیں اتنا بڑا یہ پیکج دیا گیا کہ ساری زمین آسمان کی چیزیں ہمارے کام میں لگا دی گئی. تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام چاہتا ہے نا کہ ہم کریں، یا پھر ہم بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ہی زندگی گزار کے آ جائیں. ان کو تو پیکج کچھ بھی نہیں ملا. ان کے لیے نہیں زمین آسمان چل رہے، یا ان کی سورج نکل رہا اور غروب ہو رہا اور بارشیں ہو رہی اور یہ سارا پھول پتے، اور ان کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ ساری زمین کو بچھایا اور آسمان. یہ خاص ان کے مقصد ان کو نہیں کمفرٹ پہنچانا، مقصد انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا. کیا مقصد ہے پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری جاب کیا ہے؟ اصل میں ہمیں تو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری کوئی جاب بھی ہے. اسی پہ ہم پھولے نہیں سما رہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور سب چیزیں بھائی ہمارے لیے چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. نہیں، آپ کا کوئی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ. جو طریقہ زندگی اللہ نے دیا ہے اس کو خود بھی اپناؤ اور دنیا میں بھی پھیلاؤ، حکمت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دوسروں کے درد کے ساتھ. تو یہ ہے انسان کا کام. تو اب اس کام کو سمجھنا ہے. یہ ایسے ہی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں رکھی. اب آپ ہر چیز پر نظر ڈال کے سوچیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا ہے، یہ خوبصورت نظارے بھی جو بنائے ہیں نا، یہ میری آنکھوں کی، میری ایسٹیٹک سینس کی سیٹسفیکشن کے لیے، میری نظر کی وہ مطلب وہ دینے کے لیے کہ ہمیں جو لذت ملتی ہے اس سے، وہ اس لذت کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. ورنہ بھیڑ بکریاں تھوڑی دیکھ کے ان کو انجوائے کر رہے ہیں، ہماری انجوائمنٹ کے لیے ہم دیکھیں اور ان سے اللہ کو پہچانیں. کتنا پیار آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پہ کہ اس نے اتنا کچھ بنا کے رکھ دیا میرے لیے صرف. اور پھر فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، مکمل کر دی، پوری کر دی، یعنی اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر طرح کی نعمت دی ہے، ظاہری بھی دی ہیں اور باطنی بھی دی ہیں. ظاہری نعمتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہمارے یہ سینسز میں آ سکیں، ہمارے حواس ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، یا ہمارے کان سن سکتے ہیں، یا ہم سونگ سکتے ہیں، یا ہم فیل کر سکتے ہیں. یہ ظاہری نعمتیں جو ہمارے حواس میں آ سکتی ہیں. باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہیں، جو نہ نظر آتی ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے حواس جو سینسز ہیں ان میں نہیں آتی. مثلا ہدایت کی نعمت، مثلا دانائی ہے، مثلا انٹلیکٹ ہے کہ انسان کا باطنی بصیرت ہے. یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی. مثلا روح ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ظاہر کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام لانا ظاہری نعمت ہے، اور جو اللہ نے اپنا فضل کیا تجھ پر، رزق وغیرہ، یہ سب ظاہری نعمتیں. اور باطنی نعمتوں میں، اب یہ بات ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچی ہوگی میرا خیال ہے، کہ آپ کو اگر پوچھا جائے باطنی نعمتیں کیا کیا ہیں تو آپ کیا لکھیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطنی نعمت بتائی اتنی بڑی نعمت ہے
کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے بھی آپ میں سے ذہن میں یہ نعمت آئی ہوگی. اور یہ فرمایا کیا ہے کہ اللہ تجھے رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا. یعنی اگر میرے اندر برائیاں ہیں تو میری برائیوں کو وہ ڈھانپ دیتا ہے، پردہ رکھتا ہے. کتنی بڑی نعمت. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں. اگر آپ اتنا اندازہ کریں، کئی یہ جو ہماری باڈی کے اندر بھی نعمتیں ہیں، کئی وہ بھی باطنی نعمتیں ہیں، وہ ہمیں یعنی ہم ان کو نہیں جان سکتے یا نہیں جانتے. ہم مثلا یہ آنکھ کے اندر آپ کی یہ جو ویٹنس ہے، جو یہ ہر بار تھوڑی سی تر رہتی ہیں، گیلی گیلی سی رہتی ہیں، اگر یہ بالکل ڈرائی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک نعمت ہے نا. ہڈیوں میں جو گودا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو کیا خرابیاں پیدا ہوں گی؟ ہمیں کیا پتا. ہمارا دل اگر صحیح بیٹ نہیں کر رہا تو کیا خرابی پیدا ہو جائے گی؟ ہم کہاں جانتے. تو باطنی نعمتیں ظاہری سے بھی زیادہ ہیں، جن کا تصور ہی نہیں ہم کر سکتے. اب کیا کرنا ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی، عمل سے بھی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. پھر کیا ایک پل بھی انسان نافرمانی کر سکتا ہے، ناشکری کر سکتا ہے؟ نافرمانی اصل میں ناشکری ہی ہے. جب انسان نافرمانی کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے. یہ سب پا کے کیا پھر ایک پل کی بھی نافرمانی ہونی چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں بجائے انسان شکر گزار ہونے کے، بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض کیا کرتے ہیں، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، مَن یُجادلُ فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں. کس چیز کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں؟ کوئی کسی چیز پہ، ایک تو جدال ہوتا کیا ہے، بحثیں کرنا، اور زوردار طریقے سے کرنا. ایسا نہیں کہ چھوٹی موٹی ایسے، بلکہ زوردار طریقے سے، جس کو جھگڑنا کہہ دیتے ہیں. اور یہ انسان کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ وہ جو پہلے جس کی بات آئی تھی، جو لا والحدیث میں پڑھا ہوا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک جنرل انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے جو بغیر علم کے کرتا ہے. یعنی کوئی اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں اس نے کچھ کوئی نالج حاصل کیا ہے، کوئی پڑھا ہے، کوئی کچھ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ اس کے پاس ہے نہیں. پھر اور کیا نہیں ہے؟ ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت ہے، نہ رسول کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی دل پسند باتوں پہ ہی عمل کرتا ہے، بغیر ہدایت کے کوئی سند کے ساتھ بات نہیں کرتا. اور نہ کتاب منیر ہے. کتاب منیر کیا ہے؟ یعنی نہ کسی پہلی کتاب میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی اور کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر بھی وہ بحثیں کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ساؤنڈ نالج کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، بلکہ یوں ہی بحثیں کرتا ہے. اور کس چیز پہ بحث کرتا ہے؟ اللہ کے بارے میں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑتا ہے. نمبر 2، اللہ کو شریک ٹھہرا کے جھگڑتا ہے. جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک انہوں نے بنایا، اب اس کے اندر ان کے ساتھ بحثیں، جتنے مرضی بحثیں کرا لو. پھر نمبر 3، اللہ کے احکامات کے میں جھگڑتا ہے. اور نہیں جی کوئی نہیں حجاب ہے، کوئی نہیں وہ ہے. نماز کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، جو بھائی آپ نے جو ٹیکس دے دیا وہی آپ کی زکوٰۃ ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں زکوٰۃ دینے کی. مطلب اس طرح کی باتیں جن کا واضح علم موجود ہے، کتاب میں ان کی ڈیٹیل موجود ہے، نہ اس کے پاس کوئی اس کا علم ہے، نہ کوئی ایسی ہدایت کا سورس ہے، نہ کوئی کتاب سے کوئی اس کے پاس دلیل ہے، اس کے باوجود جھگڑتا ہے. کہاں اس کو احسان ماننا چاہیے تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور آج آپ دیکھیں
انسانوں کی حالت ایسی، آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، سب سے زیادہ میرے خیال لوگوں کو جو فری فار آل ٹاپک لگتا ہے نا، جس کا علم ساروں کے پاس ہی، سبھی سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے علامہ ہیں، وہ ہے دین کی بات۔ اس کے اندر ایسے منہ شگافیاں کرتے ہیں، اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ سارا نالج ہی نہیں آ سکتا۔ کہاں قرآن میں لکھا، کہاں بنا؟ اور ان سے پوچھیں اگر آپ قرآن آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنے سال پڑھتے رہے، کتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے۔ لیکن بحثیں اور باتیں ایسے ہیں کہ جیسے دنیا جہان کے نالج ان کے پاس۔ میوزک کے بارے میں سن لیں آپ، یہ اور جو عورتیں اور مردوں کی سیگریگیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر لیں، آپ دیکھیں گے اتنی باتیں ہیں، اتنی بحثیں ہیں اس کے اوپر، اور ان کے اوپر بغیر علم کے ڈاکیومنٹریز بنا دی گئی ہیں، فلمیں بنا دی جاتی ہیں، مضمون لکھے جاتے ہیں، اور ہم سوچتے تھے یہ تو ٹی وی پہ آیا تھا نا تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تو اخبار میں آیا تھا، رسالے میں لکھا ہوتا اس لیے بالکل صحیح ہے، یہ انٹرنیٹ پہ میں نے پڑھ لیا تھا اس لیے بالکل صحیح ہے۔ ایسے لوگ انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بغیر علم کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف کہیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے نہیں باتیں ہوتی۔ اور آج کے وقت میں جو بہت زیادہ بڑا فتنہ اٹھا ہے، جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، جو بات ہو رہی ہے، وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری نسلوں تک کو محفوظ رکھے کہ جی کیسے آپ پروو کریں گے کہ گاڈ ایگزسٹ، کیسے آپ پروو کریں گے؟ یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ہر 3 میں سے 1 بندہ کرسچن ہے، ہر 5 میں سے 1 بندہ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے مسلمان ہے، اور ہر 4 میں سے 1 بندہ ایتھیسٹ ہے۔ یعنی 25% اس دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے، اور یہ فتنہ آج سے پہلے اتنا زور آور نہیں تھا جتنا کہ اب ہے، جتنا یہ آج تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بڑا اچھا وہ مل جاتا ہے کہ سارے ہی اپنے دین مذہب چھوڑو، یہ مذہب اور دین نا بیکار باتیں ہیں، یہ ایسے ہی آپ کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں، تو چھوڑو، آزادی چاہتے ہو تو بس ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، نہ مانیں گے، نہ ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن ہے، مادر پدر آزادی چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں، خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا بہت بڑا فتنہ جو پہلے کبھی نہیں تھا، اور یہ آگے سے آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، کیسے اس کے اوپر بات کریں ہم؟ اللہ اکبر! جب کوئی کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 4 طرح سے اس کو پروف کریں گے جو آج کی آیات میں بھی آپ کو جواب مل جائے گا، آج کی آیات میں اسی بارے میں 4 طرح سے آپ اس کو پروف کریں گے، ٹھیک ہے، جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا یہ کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئے، ایسے ہی ایک دم اچانک سے پروڈیوس ہو گئے تھے، ایک دم جیسے کوئی دھماکہ ہوا اور ایک انسان کھڑا ہوا ہے سامنے؟ یہاں انہوں نے خود کو خود پیدا کیا ہے، یعنی ان کی پیدائش کیسے ہے؟ نمبر 1 یہ پوائنٹ ہے، اپنی پیدائش پہ غور کرنا۔ نمبر 2 اللہ کی آیات، جیسے ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کی آیات، اور آگے بھی آ رہی ہیں، آیت نمبر 29 میں بھی آگے، اور پورے قرآن میں کتنی جگہ آپ سورج، چاند، رات، دن، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، دیکھو دیکھو دیکھو۔ بہت ضروری ہے جب ہم باہر سیر کو جائیں تو ہم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ یہ سارا کچھ ایسے ہی بن گیا، خود ہی بن گیا، ہر چیز، ایک پتے کو پکڑ کے دیکھ لیں، اس کے اندر کس طرح سے وہ چھوٹی 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 چھوٹی، ایسے لگتا ہے جیسے کہ انسانی جسم کے اندر یہ وینز ہے نا، اس طرح اس کی وینز چل رہی ہیں، ایک ایک پتے کے ایک کونے تک پانی پہنچ رہا ہے، نیوٹریشن پہنچ رہی ہے۔ یہ اتنی ڈیزائننگ اور اتنا پریسیجن، اور ایک ایک پتے کے اندر ایسی ہونا، اور کتنے پتے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنی اس دنیا کے اندر کہاں کہاں جہاں پہ انسانوں کی ریچ بھی نہیں ہے وہاں بھی پتے ہیں۔ آپ وہ جو فارسٹ ہے، رین فارسٹ، اس کے اندر دیکھیں آپ کے کتنے درخت ہیں، کئی جگہوں پہ انسان گئے ہی نہیں، کیا ایک پتے کو پکڑ کے دیکھا ہے وہ کس نے بنائے ہیں؟ خود ہی بن گئے ہیں سب۔ تم بھی پھر گھر میں کھانا خود ہی بنا لیا کرو ایسے کہ بھئی خود بن جائے،
وہ بن جایا کرے تمہارا کھانا، گاڑی بھی چل پڑا کرے خود، گھر بھی خود بن جایا کرے، سبھی چیزیں پھر خود بن جائیں جب یہ سارا کچھ اتنا حسین سب کچھ اور اتنا پریسائز اور اتنا اس کے اندر ڈیٹیل ہے، یہ سب کچھ خود بن گیا تو باقی تو کیوں نہیں کام خود ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے چرواہے کا کام ضرور کروایا تاکہ وہ نیچر کو دیکھیں، اور بھی اس میں فوائد ہیں لیکن بھیڑوں کو لے کر جائیں گے، بکریوں کو لے کر جائیں گے، نیچر کو دیکھیں، نیچر میں نکلیں اور دیکھیں اللہ کی قدرتوں کو پہچانیں۔ نمبر 3، انبیاء کے قصے دیکھیں۔ جتنے نبی آئے سب نے ایک ہی بات کہی، ایک الہ کو مانو، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں آئے ہوں، کسی بھی زمانے میں آؤ، سب کا ایک ہی میسج تھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اللہ ہے تو سب نے ایک ہی بات کی، آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا سیم ہی میسج تھا۔ نمبر 4، یاد رکھیں ہر ایک انسان چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب انتہائی سخت کوئی حالات آ جائیں، جیسے ہم آج کی آیات میں پڑھیں گے 32 کے اندر کہ جب وہ سمندروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کیسے موجوں پہ موجیں ہوتی ہیں، تو وہ سخت مصیبت میں جب پھنس جاتے ہیں اور موت نظر آنے لگتی ہے تو پھر ایک اللہ ہی یاد آتا ہے۔ چرچل نے کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، دیکھیں نا، جنگ کے میدان میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، واقعی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر وہ فطرت کے اندر جو پروگرامنگ کی ہوئی ہے نا، اندر سے پکار آتی ہے کہ گاڈ، کچھ بھی نہ آئے گا تو کوئی بھی مذہب کا بندہ ہوگا وہ کہے گا او گاڈ، کہاں سے آتی ہے پکار اگر کوئی گاڈ ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا کو پروف کرو، یہ 4 پوائنٹ لے کے آپ بات کریں، اور یہی آپ دیکھیں یہ 4 پوائنٹ ہمارے آلموسٹ ان میں سے اکثر کور بھی ہو جائے گا آج کی جو آیات ہیں۔ تو یہ ایک جو فتنہ ہے اس کو اس طرح سے ایڈریس کریں۔ یہ جو آج جدال ہو رہا ہے نا اس بات کے اوپر کہ خدا ہی نہیں ہے، اور بغیر علم کے بولے جاتے ہیں، بغیر کوئی ہدایت کے، کوئی کتاب، کون سی تمہارے اوپر پاس کتاب اتری ہے جس کے اندر یہ ہے کہ خود خدا کوئی نہیں ہے؟ کہاں سے تمہیں یہ ہدایت ملی؟ کون سا علم ہے یہ؟ اللہ اکبر، کہاں انسان کو جھک جانا چاہیے تھا اللہ کے آگے، لیکن کہاں وہ دیکھو کیسے شیطانی پھندا ہے کہ ان کو یہ بات سجھا دی۔ آج کوئی بہت ہی کم کوئی ہوگا کہ جو مسلمان سے کوئی کرسچن ہو جاتا ہو بدبخت، لیکن زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام کی ان کو یہ پابندیاں نہیں پسند آتی نا، اب اس میں تو کچھ کرنا پڑے گا اور کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو لوگوں میں سے کئی لوگ کیسے ہیں، کیسے یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ کبھی غور ہی کر کے دیکھ لیا ہوتا تمہیں اللہ کی پہچان، اسے تو تمہارے لاڈ ہی اتنے کیے ہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ، جیسے نہیں ہوتا آپ ایک بچہ پیدا ہونا ہوتا اس کے ماں باپ کتنا سجاتے ہیں چیزیں، کتنے اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے بھی پہلے لے لیتے ہیں، ہر چیز ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو پوری کائنات ڈیکوریٹ کر دی تمہارے لیے، دیکھو ستارے جھلملائے تمہارے لیے، چاند کو نکالا تمہارے لیے، اور سورج چمکایا تمہارے لیے، زمین کو بچھایا تمہارے لیے، آسمان کی چھت تانی تمہارے لیے، یہ جو بھیڑ بکریاں اور یہ جو درندے پرندے یہ اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے، شجر اور پتھر اور پھول اور یہ چرند پرند سب چیزیں تمہارے لیے بنا دی۔ اور کیا چاہیے؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا اور کیا چاہیے تجھے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اتنا کچھ کافی نہیں ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔